میرواز آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ کنیزہ برقزی نے فوراً میز پر رکھا چیک اٹھایا اور جلدی سے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ پھر ایک بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے تم آ گئے۔ میرواز کی نظر جیسے ہی مہروانیہ کے چہرے پر پڑی، اس کے چہرے پر اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کنیزہ نے نجی گفتگو میں کیا کچھ کہا ہوگا۔ مہروانیہ نے نظریں جھکا لیں اور اس کی نگاہیں زمین پر جم گئیں۔ کنیزہ نے موضوع بدلا اور بولی، چند روز پہلے تم سلیکونور وانیا ملٹری اسٹیشن لے گئے تھے نا، وہ تمہارے ساتھ واپس کیوں نہیں آئی؟ میرواز خاموش رہا۔ کہ تم اسے اکیلا چھوڑ آئے ہو، وہاں اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان کی آواز میں ہلکی گھبراہٹ شامل تھی۔ پھر خود ہی بولنے لگیں، شاید تم صرف طلاق کے معاملات نمٹانے آئے ہو، یہی بات ہے نا؟ واپس فوراً جانا ہے، اس لیے اسے ساتھ نہیں لائے کہ وہ سفر سے تھک جائے گی۔ میرواز نے بھاری لہجے میں کہا، محترمہ برقزی، مگر وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، کتنے خیال رکھنے والے ہو تم، بچپن سے ہی تم دوسروں کا خیال رکھتے آئے ہو۔ خیر، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، مجھے تمہاری خوشخبری کا انتظار رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ اسی لمحے مہروانیہ کی نظر صوفے پر رکھے ایک بیگ پر پڑی۔ وہ فوراً اٹھی، بیگ ہاتھ میں لیا اور پیچھے بھاگی۔ دادی، آپ کا بیگ، اس نے دھیرے سے پکارا۔ کنیزہ کے قدم یکدم رک گئے۔ وہ پلٹیں، چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں شوق۔ مہروانیہ بھی ساکت رہ گئی۔ کیا اس نے کچھ غلط کہا تھا؟ یہ رد عمل اتنا شدید کیوں تھا؟ کنیزہ کی آواز کانپ گئی، تم ابھی کیا کہا؟ دوبارہ کہو۔ مہروانیہ نے الجھن سے بیگ آگے بڑھایا۔ آپ کا بیگ محترمہ برقزی۔ نہیں، تم مجھے دوبارہ دادی کہہ کر پکارو۔ ان کی آواز بھاری تھی اور وہ گہرا سانس لے کر آگے بڑھ آئیں۔ مہروانیہ کو احساس ہوا کہ وہ جلد بازی میں بول گئی، معاف کیجیے محترمہ برقزی، میں تھوڑا نروس تھی، بس منہ سے نکل گیا۔ کنیزہ خاموش ہو گئیں، لیکن ان کے چہرے پر الجھن باقی تھی۔ وہ آواز کچھ زیادہ ہی مانوس لگی۔ 10 سال پہلے انہوں نے اپنی نواسی کو دیکھا نہیں تھا۔ سال میں 2-3 بار فون پر بات ہوتی، اس لیے آواز پوری پہچان میں نہیں آتی تھی، مگر ابھی جو لفظ دادی کہا گیا وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے سیلی کہتی تھی۔ پھر فوراً خود کو سمجھایا، بے وقوفی مت کرو، سیلی تو وہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے زبردستی ہنسی چہرے پر لاتے ہوئے کہا، واہ مسٹر یان، تم نہ صرف میری نواسی جیسی لگتی ہو بلکہ بولنے کا انداز بھی ویسا ہی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ ویرا کیوں تمہیں اس سے گڑبڑ کر بیٹھی۔ مہروانیہ نے تلخ مسکراہٹ دی مگر کچھ نہ بولی۔ یہ منظر دیکھ کر میرواز کے دل پر چوٹ سی لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ سچ سب کے سامنے آ جائے کہ وہی عورت گولو ہے، اس کے بچپن کا پیار، مگر ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ خاموشی ہی میں سب کچھ سہنے والا تھا۔ محترمہ برقزی، میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو۔ کنیزہ نے خوش ہو کر کہا، ضرور، کیوں نہیں۔ مہروانیہ نے دونوں کو سر جھکا کر کہا، پھر میں اجازت لیتی ہوں، آپ دونوں بات کر لیجیے۔ وہ ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ میرواز نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ رک جاؤ، میرا انتظار کرنا ڈرائنگ روم میں۔ مہروانیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ میرواز نے دوبارہ کہا، میں کہہ رہا ہوں کہیں مت جانا، بس میرا انتظار کرنا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور واپس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں اور دل کسی انجانے طوفان کا انتظار کر رہا تھا۔ میرواز مطالعہ گاہ میں داخل ہوا۔ اس نے کنیزہ برقزی کو اشارے سے لاؤنج چیئر پر بیٹھنے کی دعوت دی اور سنجیدگی سے سوال کرنے لگا، محترمہ برقزی، کیا آپ نے پچھلے 10 برسوں میں گولو کو کبھی دیکھا جب وہ بیرون ملک تھی؟ نہیں، اس نے آہ بھری، وہ اپنی پڑھائی میں بہت مصروف تھی، ملک واپس آنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ البتہ ہم فون پر بات کر لیتے تھے۔ میرواز نے اگلا سوال کیا، ویڈیو کالز؟
کبھی ہوئی تھیں؟ بہت کم، اس نے جواب دیا۔ آپ کو کب لگا کہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی؟ یعنی چہرے یا انداز میں کوئی تبدیلی آئی ہو؟ کنیزہ کچھ حیران ہوئی۔ وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولی، تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرواز نے ہونٹ بھینچے اور کہا، بس سچ سچ بتائیے، میں صرف کولو کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کنیزہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ وہ اپنی نواسی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ ماضی کی باتیں یاد کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ شاید 3 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے تقریباً 1-2 سال سے اسے ویڈیو پر نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب کال کی تو اس کا گول مٹول چہرہ بہت دبلا ہو گیا تھا، اور میں اور اس کے دادا دونوں بہت افسردہ ہوئے۔ وہ بولتی چلی گئیں۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ بچگانہ چہرہ پسند نہیں کرتی، اس لیے چہرے پر چند معمولی کاسمیٹک تبدیلیاں کرائی ہیں۔ پڑھائی اور کام کے دباؤ نے اسے کافی تھکا دیا تھا۔ میرواز خاموشی سے سنتا رہا، پھر پوچھا، کیا آپ کی بہو بھی اس ویڈیو کال میں موجود تھی؟ ہاں، کنیزہ نے جواب دیا، میرا بیٹا، بہو اور میرا لے پالک بیٹا سہوان، تینوں ایک ساتھ تھے۔ وہ تھینکس گیونگ ڈنر کر رہے تھے اور ہمیں سلام کرنے کے لیے کال کی تھی۔ میرواز لمحہ بھر کے لیے ٹھہر گیا۔ اب اسے سب سمجھ آ گیا تھا کیوں ذکریہ اور کنیزہ نے کبھی سیلی برکزئی کی اصلیت پر شک نہیں کیا، کیونکہ اس جعلی سیلی نے ویڈیو کال پر گولو کے والدین کے ساتھ ایک ہی فریم میں خود کو دکھایا۔ میرواز نے مزید پوچھا، کال کے دوران ان سب کا رد عمل کیسا تھا؟ کیا انہیں کسی بات کی گھبراہٹ تھی یا کچھ عجیب لگا ہو؟ کنیزہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر سر جھکا کر بولی، یاد نہیں، بہت وقت گزر گیا، شاید سب نارمل ہی لگ رہے تھے۔ آپ لوگوں نے اس کے بعد کتنی ویڈیو کالز کی؟ اب اس کے چہرے پر عمر کی تھکن اور اداسی نمایاں ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پتہ نہیں بیٹا، اس نے بھاری آواز میں کہا، شاید ان کے دل میں کوئی اندیشہ تھا۔ اسی مہینے اس کے والدین بار بار ویڈیو کالز کر رہے تھے، کہتے تھے سیلی جب واپس آئے گی تو ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوگی۔ وہ سسکی لے کر بولی، مگر 1 مہینے بعد ہی ان کے انتقال کی خبر ملی۔ جب تک ہم سنٹرل لینڈ پہنچے بس ان کی قبریں ہی دیکھ سکے۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرواز نے جلدی سے ٹشو پکڑا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں مزید دکھ نہ ہو، مگر وہ خود کو روک نہ سکی۔ بیچاری سیلی، وہ روتے ہوئے بولی، ایک دم ماں باپ سے محروم ہو گئی، ہم کچھ نہ کر سکے، بس اسے واپس لے آئے۔ شاید ماں باپ کا صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ضدی اور افسردہ ہو گئی، کاروبار میں دلچسپی لینا چھوڑ دیا، دادا کا ہاتھ بھی نہیں بٹاتی تھی۔ اس نے آنسو پونچھے اور بولی، میں اور ذکریہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ وراثت سہوان کے ہاتھ لگے۔ اگر تم اور سیلی شادی کر لو تو ہمیں اطمینان ہوگا، ہم برکزئی فیملی بزنس تمہارے سپرد کر دیں گے۔ میرواز کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اب اسے سب واضح ہو گیا تھا، سہوان کسی خفیہ تنظیم کے ساتھ مل کر اس عظیم دولت پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہا تھا۔ پہیلی کا جواب مل چکا تھا، اب صرف ایک ہی راستہ باقی تھا، گولو کو محفوظ رکھنا اور اس کے والدین کا پتہ لگانا۔ اگر میرواز نے مہروانیہ کی اصل شناخت ظاہر کر لی تو سہوان اور اس جعلی سیلی کے پکڑے جانے سے پہلے وہ خطرے میں پڑ جاتی، کیونکہ وہ برکزئی خاندان کی واحد وارث تھی۔ لیکن اس کے دل میں ایک سوال سلگ رہا تھا، آخر گولو کا پیشہ کیا تھا؟ وہ کون سا کام کرتی تھی جس کے لیے اسے اپنی شہریت خفیہ طور پر بدلنی پڑی؟ 10 مہینے گھر والوں سے رابطہ نہ رکھنا پڑا اور 10 سال تک اپنے ملک واپس نہ آنا پڑا۔ محترمہ برکزئی، میرواز نے نرمی سے پوچھا، گولو آخر کس کام میں تھی؟ کنیزہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، تم تو ہر وقت اسی کے ساتھ رہتے ہو، پھر خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ میرواز نے زبردست ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہ مجھے کبھی نہیں بتاتی،
صرف تمہیں ہی نہیں، وہ افسوس بھری آواز میں بولی، اس کے چچا، ماں باپ، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرتی تھی۔ تنخواہ بھی کوئی خاص نہیں تھی، مگر وہ مسلسل محنت کرتی رہتی۔ اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ سنٹرل لینڈ گورنمنٹ کے لیے کام کرتی تھی۔ میرواز کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ حکومت کے لیے کام اور اتنی خفیہ زندگی! ایسا پیشہ صرف ایک ہی ذہن میں آیا، خفیہ ایجنٹ۔ لیکن پھر بھی کہانی کچھ مختلف سی لگ رہی تھی۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد میرواز نے کنیزہ برقزی کو مطالعہ گاہ سے باہر تک چھوڑا۔ جب وہ دونوں ڈرائنگ روم سے گزرے تو صوفہ خالی تھا۔ مہربانیاں وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے دل میں گھبراہٹ سی پھیل گئی۔ اس نے فوراً کنیزہ کو رخصت کیا اور دروازے پر کھڑے کمبر سے پوچھا، کیا تم نے اسے باہر جاتے دیکھا؟ نہیں سر، میں نے نہیں دیکھا۔ میرواز فوراً واپس پلٹا، تیزی سے سیڑھیاں چڑھا اور سیدھا مین بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے میں موجود عورت چونک گئی۔ وہ جلدی سے کتابوں کے ڈھیر سے اٹھی اور نروس انداز میں بولی، میں نے یہ کتابیں لینی تھیں، کافی عرصے سے پڑھ نہیں سکی، سوچا آج تھوڑی گھر لے جاؤں۔ میرواز کا دل سکڑ سا گیا۔ ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ آئی اور آنکھوں میں نمی۔ وہ عورت اب بھی ویسی ہی تھی، خاموش، مضبوط اور علم کی شوقین، بالکل ویسی جیسے اپنے بچپن میں تھی۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ میں اندھا تھا کیا؟ میں نے اسے اتنے دکھ کیسے دیے؟ وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے اس کے قریب آیا، نرم لہجے میں بولا، اگر تمہیں پڑھنا ہے تو کتابیں گھر پر بھی پڑھ سکتی ہو۔ مہربانیوں نے کتاب بند کی اور ہلکے سے بولی، میں آج کل زریابہ کے گھر رہ رہی ہوں، آپ کو تو معلوم ہے۔ میرواز نے بے بسی سے سانس چھوڑا۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، آپ نے کہا تھا کہ رک جاؤ، کیا کوئی بات کرنی تھی؟ وہ خاموش رہا، ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے۔ کچھ باتیں تھیں جو وہ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں سکتا تھا۔ یہ سارا معاملہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر مہربانیہ نے خود کو سنبھالا اور پرسکون لہجے میں بولی، یہ بات کہنا اتنا مشکل بھی نہیں، میں سمجھتی ہوں۔ کیا سمجھتی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ ہمیں طلاق کا عمل جلد از جلد مکمل کر دینا چاہیے تاکہ آپ اور سیلی باقاعدہ ایک ساتھ رہ سکیں۔ میرواز کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ کیا مطلب تمہارا ایک ساتھ رہ سکیں سے؟ وہ اب بھی کیوں انکار کر رہا تھا؟ وہ سب کچھ سن چکی تھی، دیکھ چکی تھی۔ اگر وہ سیلی کو بھول نہیں سکتا تو پھر طلاق ہی بہتر تھی۔ مہربانیوں نے ایک تلخ مسکراہٹ دی، گہرا سانس لیا اور دل کے بوجھ سے سینہ جیسے پھٹنے لگا۔ 2 دن پہلے میں دادی سے ملنے گئی تھی، اب وہ پہچان نہیں پاتی۔ یادداشت بالکل بکھر چکی ہے، بات کرتے کرتے ایک بات سے دوسری پر چلی جاتی ہیں۔ حالات کافی بگڑ گئے ہیں۔ میرواز کے چہرے پر افسوس چھا گیا۔ تمہیں وقت ملے تو انہیں ضرور دیکھ آنا چاہیے۔ وہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے۔ کب وقت ہے آپ کے پاس؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کے دل میں سینکڑوں انکہے سوال ابھی بھی بھٹک رہے تھے۔ کیا؟ طلاق لے لیتے ہیں؟ میرواز کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ اس کا سراپا برف کی طرح سرد پڑ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ مہربانیہ کی طرف بڑھا، اتنا قریب آ گیا کہ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرے پاس طلاق کے لیے وقت نہیں ہے، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ اگر تمہیں کچھ اور چاہیے تو بتاؤ، مگر طلاق وقت نہیں ہے میرے پاس۔ مہربانیہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی، کاش مجھے پہلے ہی سمجھ آ جاتا کہ تم اتنے دو رخ انسان ہو۔ اگر اس دن لوکس خطرے میں نہ ہوتا تو ہم کب کے الگ ہو چکے ہوتے۔ ابھی تو چند دن ہی گزرے ہیں اور تمہارا ارادہ بدل گیا۔ میرواز نے اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکا، دل میں چھپی تیز محبت کو دبایا اور دھیرے سے کہا، ہاں میں نے ارادہ بدلا ہے۔ اگر تم واقعی طلاق چاہتی ہو تو پہلے اپنی یادداشت واپس لاؤ۔ اگر تمہیں سب کچھ یاد آنے کے بعد بھی میری بیوی نہیں بننا تو ہم طلاق لے لیں گے۔
لیکن اگر تمہیں یاد آنے کے بعد بھی میری بیوی بنے رہنے کی خواہش ہوئی تو۔ وہ رک گیا۔ الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ نرمی سے بولا، تو پھر ہم شوہر بیوی ہی رہیں گے۔ مہربانیہ کی مٹھی بھنج گئی۔ پورا جسم غصے سے لرز گیا۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو میرواز؟ تمہیں ناجائز تعلقات رکھ کر مزہ آتا ہے کیا؟ میں تمہیں کھلی آزادی دینا چاہتی ہوں کہ تم سیلی کے ساتھ رہو، تو پھر مجھ سے شادی نبھانے کی ضد کیوں؟ کیا میرے ساتھ رہ کر تمہیں دھوکہ دینے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ اس کے جملے تیر کی طرح لگے۔ میرواز کا سینہ جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ وہ پتھر بن گیا۔ مہربانیہ نے لب بھینچے، آنسو صاف کیے اور خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کی۔ اگر تم طلاق نہیں دو گے تو میں کورٹ چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ میرواز نے گھبرا کر مڑ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مہربانیہ، ایسا مت کرو۔ وہ زخمی بلی کی طرح پھڑک اٹھی۔ چہرے پر دفاع اور خوف کا امتزاج تھا۔ اس نے ہاتھ چھٹک کر چیختے ہوئے کہا، میرواز، مجھے چھوڑ دو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا جیسے کسی نے اس کے دل میں بڑی سی درار ڈال دی ہو۔ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ گلے میں گھٹن تھی، ایک ایسا درد جو پہلے کبھی نہیں محسوس ہوا تھا، روح کو چیرتا ہوا۔ گولی کا زخم 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، چھری کا زخم 1 ہفتے میں بھر جاتا ہے، لیکن محبت کا زخم 10 سالوں سے ناسور بنا ہوا ہے۔ یہ مار نہیں دیتا، بس ہر رات نئے زخم کی طرح جاگ اٹھتا ہے۔ اور جب اس نے میں تم سے نفرت کرتی ہوں کہا تو وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے اذیت ناک لمحہ بن گیا۔ میرواز نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ اگر کیا ہے تو بتاؤ نا۔ مجھ پر الزام مت لگاؤ، میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے کبھی کوئی چکر نہیں چلایا۔ مگر مہربانیہ کا یقین اب کب کا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اسی نے وعدہ کیا تھا کہ سیلی سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر اسے ملٹری بیس پر بلا لایا۔ یہ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ سمجھتا تھا کہ وہ اندھی ہے؟ اس نے اوپر دیکھا، آنسو گالوں پر بہہ گئے۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی میرواز کی گرفت میں تھا۔ اس نے نفرت بھری آواز میں کہا، میرواز، تم طلاق سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ کیا چاہتا ہے تم مجھ سے؟ مہربانیہ کے سوال پر میرواز نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ مجھے؟ وہ ہکا بکا رہ گئی، جیسے اس کے الفاظ نے اس کے اندر جلتی ہوئی آگ کو یکدم بجھا دیا ہو۔ وہ یقین سے خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا یا وہ غلط سمجھ رہی تھی؟ میرواز کی آواز میں خلوص بھرا تھا اور اس کی گہری آنکھوں میں شدت جل رہی تھی۔ میں طلاق نہیں چاہتا کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں، یہی سچ ہے۔ مہربانیہ ساکت رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا اور الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ وہ گھبرا کر بولی، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہمت رکھتے ہو یہی بات سیلی کے سامنے دہرانے کی؟ تمہیں نہیں لگتا تمہاری بات بالکل مضحکہ خیز ہے؟ میرواز نے بھویں سکیڑ کر کہا، سنجیدہ لہجے میں کہا، میں کسی کے سامنے کہنے سے نہیں ڈرتا، نہ سیلی کے سامنے نہ کسی اور کے۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس میں مزاحیہ کیا ہے؟ اس کے سیدھے سادے مگر بے حد سچے الفاظ مہربانیہ کو کنفیوژن میں ڈال گئے۔ وہ ٹھیک سے سوچ بھی نہ سکی۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ شاید اسے پسند کرتا ہے، مگر دماغ یاد دلا رہا تھا کہ وہ اب بھی سیلی سے محبت کرتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، جذبات دبا کر طنزیہ لہجے میں کہا، تم کہتے ہو طلاق نہیں چاہیے، مگر تم اب بھی سیلی سے بات کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو۔ میں کتنی اندھی تھی جو تم جیسے آدمی کو پہچان نہیں سکی، ایک دھوکے باز دوغلے انسان کو۔ میرواز نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مایوس اور زخمی لہجے میں بڑے بستر کے کنارے جا بیٹھا۔
پیشانی تھام کر گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں تنہائی اور افسردگی تھی، وہ تھک چکا تھا۔ محبت اس کے لیے اجنبی تھی، اسے عورتوں کے جذبات سمجھنا کبھی نہیں آیا، اور اب سامنے ایک ایسی عورت تھی جو اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ وہ اپنی محبت جتاتا بھی تو وہ غلط سمجھ لیتی۔ مہربانیہ نے اس کے چہرے کی تھکن دیکھی، دل میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی۔ کیا وہ واقعی سوچ رہا تھا کہ اس کی شادی اور سیلی میں سے کسے چنے؟ وہ دھیرے سے بولی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے سیلی کے لیے قربانی نہیں مانگتی، ویسے بھی میں نے اس شادی کو کبھی چاہا ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، مگر پیچھے سے میرواز کی آواز آئی، پرعزم پر اعتماد، میں کسی کشمکش میں نہیں ہوں، تمہارے سوا میرے دل میں کوئی عورت نہیں، اور جہاں تک طلاق کی بات ہے وہ تمہاری خواہش پر نہیں ہو سکتی۔ مہربانیہ نے مڑ کر دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سیدھا ہوا، آنکھوں میں گہری سنجیدگی کے ساتھ بولا، تم نوروانیہ کے فوجی شادی قوانین پڑھ لو۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ کہے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی میرواز نے آنکھیں موند لیں، آہستہ آہستہ بستر پر لیٹ گیا، ہتھیلیوں سے آنکھیں ڈھانپ لیں تاکہ آنسو باہر نہ آئیں۔ اسے روئے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ آخری بار وہ اس وقت رویا تھا جب گولو نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور اب 10 سال بعد وہی عورت پھر اسے رلا گئی۔ فرزاد مینشن سے نکلنے کے بعد مہربانیہ نے میٹرو میں بیٹھتے ہوئے اپنے فون پر فوجی شادی کے قوانین تلاش کیے۔ تھوڑا پڑھنے کے بعد اسے احساس ہوا طلاق کے لیے فوجی شریک حیات کی رضامندی لازمی ہے۔ یک طرفہ طور پر طلاق تب ہی ممکن ہے جب کسی قسم کا تشدد، بے وفائی یا منشیات کے استعمال کا ثبوت موجود ہو۔ یہ پڑھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فوراً اپنی وکیل شائرین کو فون کیا۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تمہارے شوہر کی کوئی اور عورت بھی ہے؟ شائرین نے پوچھا۔ مہربانیہ نے شکستہ لہجے میں کہا، ہاں، وہ ایک اور عورت سے محبت کرتا ہے اور اب بھی رابطے میں ہے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہو۔ شائرین بولی، پھر ثبوت حاصل کرو، چھپ کر تصاویر لو، کال ریکارڈنگز کرو۔ فوجی شادیاں تب بھی ختم ہو سکتی ہیں اگر بدکاری کا ثبوت موجود ہو۔ اگر اس نے اسے گلے لگایا ہو تو کیا وہ ثبوت مانا جائے گا؟ مہربانیہ نے کمزور آواز میں پوچھا۔ ہاں، مگر وہ بہت کمزور ثبوت ہوگا۔ اگر چاہتی ہو کہ طلاق جلدی ہو جائے تو بہتر ہے کہ یا تو انہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چومتے یا بستر پر پکڑو، ورنہ ایک اور راستہ بھی ہے، جان بوجھ کر اسے بھڑکاؤ تاکہ وہ تم پر ہاتھ اٹھائے، پھر تم آسانی سے کیس جیت جاؤ گی۔ مہربانیہ نے فون بند کیا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا ہو۔ کیا طلاق کے لیے اب اسے اپنی عزت کی قربانی بھی دینی پڑے گی؟ میرواز آہستہ آہستہ مہربانیہ کے قریب آیا اور مدھم آواز میں بولا، تم گئی نہیں؟ وہ پرسکون بننے کی کوشش میں بولی، گئی تھی، پھر واپس آ گئی۔ کیا تم اپنی کتاب لینا بھول گئی تھیں؟ میرواز کے انداز میں ہلکی سی نرمی تھی۔ مہربانیہ کے اندر غصہ بھڑک اٹھا، وہ اسے ایک بے وفا، خود غرض شخص سمجھتی تھی، پھر بھی عجیب سا کھنچاؤ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں کتاب نہیں لے جا رہی ہوں۔ میرواز بظاہر پرسکون کھڑا تھا، مگر اس کے دل کے اندر طوفان مچا ہوا تھا، ایک بے چینی، ایک انجانا اضطراب۔ مہربانیہ نے حوصلہ جمع کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم چند دن اور گھر پہ رہو گے یا واپس فوجی اڈے چلے جاؤ گے؟ وہ بویں چڑھا کر بولا، یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟
وہ جانتی تھی کہ اگر اسے اس کے خلاف کوئی بے وفائی کا ثبوت چاہیے یا کوئی ایسا عمل جو طلاق کے لیے بنیاد بنے تو اسے اس کے قریب رہنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس نے اعتماد سے کہا۔ میرواز لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس نے گہری نظریں اس پر گاڑ دیں۔ اس کے رویے میں اچانک تبدیلی نے اس کے دل میں ہلکی سی خوشی بھر دی۔ اس نے گلا خشک ہوتے محسوس کیا، پھر آہستہ سے بولا، میں ابھی واپس فوجی بیس نہیں جا رہا، بس نیچے جا کر پانی پیتا ہوں۔ مہربانیاں فوراً ایک طرف ہٹ گئی۔ جاؤ، آرام سے جا سکتے ہو۔ اس کا مصنوعی سکون اور بناوٹی نرمی میرواز کے لیے غیر معمولی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس سے شدید لڑائی کر کے گئی تھی اور اب ایسے پیش آ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرواز نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سیڑھیاں اتر گیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا، مہربانیاں پہلے ہی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ نیچے پہنچ کر فریحہ نے اسے آواز دی، میرواز ادھر آؤ بیٹا۔ وہ ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور کچھ دیر گھر والوں سے بات کرتا رہا۔ لیلا کے رویے میں بھی پہلے کی نسبت نرمی تھی، شاید اس لیے کہ میرواز گھر پر موجود تھا۔ شام کا کھانا پرسکون ماحول میں ہوا۔ باغ کے روشن چراغ اور جھینگر کی آوازیں، ایک عجب سکون تھا فضا میں۔ کھانے کے بعد مہربانیاں بیڈ روم کی بالکنی میں رکھی بنی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی، تھوڑی ہتھیلی پر ٹکائے آسمان پر گنے چنے تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے پرسکون محسوس کر رہی تھی، مگر جیسے ہی میرواز کے الفاظ یاد آئے، دل پھر سے الجھ گیا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ جملے بار بار دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی، محبت میں پڑنا غلط ہے، اس فریب کار آدمی سے دھوکہ نہ کھانا، مگر دل وہ سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب بھی اپنی پہلی محبت سیلی سے رابطے میں ہے، مگر پھر بھی اس کے دل کی دھڑکن اس کی یاد سے بے قابو تھی۔ اسی لمحے دروازے کی ہلکی سی آہٹ ہوئی، وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ میرواز اندر داخل ہوا، گھڑی اتاری اور فون میز پر رکھا۔ جب سے وہ اندر آیا تھا، اس کی نظریں صرف مہربانیاں پر تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اگر وہ پلک جھپکے تو وہ بالکونی سے اڑ کر غائب ہو جائے گی۔ مہربانیاں کی نظریں اس کے فون پر جم گئیں۔ وہ سوچ رہی تھی، ضرور اس کے فوٹو البم یا چیٹس میں بے وفائی کے ثبوت ہوں گے۔ اس نے آہستہ سے شیشے کا دروازہ بند کیا، پھر پردے کے ساتھ ٹیک لگا کر بولی، تم نہاؤ گے کیا؟ ہاں، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ مہربانیاں نے فوراً اس کا فون اٹھایا اور کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس پر فنگر پرنٹ لاک لگا تھا۔ مایوسی سے اس نے فون واپس رکھا اور بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔ سرہانے سے ٹیک لگا کر ایک کتاب کھول لی۔ 10 منٹ بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا، پانی کی ہلکی خوشبو کے ساتھ میرواز کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ بستر کے پاس آیا اور چادر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مہربانیاں کی انگلیاں کتاب پر تھیں، مگر دل کی دھڑکن بے قابو۔ جسم تن گیا اور جتنی کوشش کرتی، اتنی ہی زیادہ خود کو قابو میں نہ رکھ پاتی۔ مہربانیاں کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر بے چین کیوں ہے۔ آخر یہ پہلا موقع تو نہیں کہ وہ دونوں ایک ہی بستر پر سو رہے ہوں۔ میرواز نے اس کی سرد مہری محسوس کی، لہٰذا خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی اس کی نقل کرنے لگا، تکیے سے پشت لگائے کتاب کھول کر پڑھنے لگا۔ کمرے میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی۔ مدھم روشنیوں کے نیچے وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود سے باخبر تھے، مگر کوئی بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ صفحے پلٹنے کی آواز اس سکون میں اور نمایاں محسوس ہو رہی تھی۔ مہربانیاں کو وہ خاموشی اب بوجھ لگنے لگی۔ آخر کار
اس نے سر اٹھا کر میرواز کی طرف دیکھا اور جیسے ہی ان کی نظریں ملیں دل کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی، پھر بے قابو ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگی، یہ کتاب پڑھنے کی بجائے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ میرواز نے فوراً نظریں ہٹا لیں اور جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو دوبارہ پڑھنے لگا۔ مہربانیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ سونے والے ہیں؟ ہاں۔ اس نے کتاب بند کی، بستر کے ساتھ رکھی میز پر رکھی، پھر ریموٹ سے لائٹس مدھم کیں اور چادر کمر تک اوڑھ لی۔ وہ اپنی پشت سیدھی کیے سونے کے انداز میں لیٹ گیا۔ مہربانیہ نے بھی ہچکچاتے ہوئے چادر کھینچی اور اس کی مخالف سمت رخ کر کے لیٹ گئی۔ چند لمحے بعد اس کی گہری مدھم آواز گونجی، کیا ہم تھوڑا بات کر سکتے ہیں؟ میرواز فطرتاً ایک خاموش اور سنجیدہ مزاج انسان تھا۔ عورتوں کے جذبات سمجھنا تو دور، محبت کے اظہار کا ہنر بھی اسے نہیں آتا تھا۔ اسے لگا شاید تھوڑی گفتگو ان کے درمیان فاصلے کم کر دے، مگر مہربانیہ نے بے حسی سے جواب دیا، نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ تھکے لہجے میں سانس بھرتا ہے، پھر آہستہ سے کروٹ بدل کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مدھم روشنی میں اس نے اس کے چہرے کے خد و خال دیکھے اور دل میں ایک تڑپ سی جاگی۔ 20 سال کی محبت اب اس کے بالکل قریب تھی، مگر وہ اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ محض ایک لمحے کے لیے اسے بازوؤں میں بھرنے کی کوشش کرتا تو وہ شاید نفرت سے اسے دھکیل دیتی۔ اسی لیے وہ ہمت ہی نہ کر سکا۔ دل میں خواہش تھی مگر زبان بند تھی، محبت تھی مگر خوف غالب۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، کیا واقعی گولو کی یادداشت میں میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا؟ رات لمبی اور سنسان تھی، وقت گزرنے کا احساس بھی اذیت بن گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب خاموشی ہر شے پر چھا گئی، مہربانیہ نے مدھم آواز میں پکارا، میرواز، سو گئے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر آہستہ سے کہا، میرواز؟ خاموشی بدستور قائم رہی۔ اس نے یقین کر لیا کہ وہ سو چکا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی جیسے کوئی چور رات میں دبے پاؤں چلتا ہو۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا لیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، سانسیں الجھی ہوئیں۔ اس نے آہستہ سے اس کی انگلی پکڑ کر فون کے فنگر پرنٹ لاک پر رکھی۔ یہ حرکت اخلاقی لحاظ سے غلط تھی، مگر اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ فون ان لاک ہوتے ہی اس نے تیزی سے اسے کمبل کے نیچے چھپا لیا اور اس کے اندر جھانکنے لگی۔ اسی لمحے میرواز نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے کمبل کے نیچے جھکی ہوئی عورت کو دیکھا۔ اگر وہ اسے حسد یا محبت کے باعث ایسا کرتے دیکھتا تو شاید خوش ہو جاتا، مگر وہ سب کچھ جانتا تھا۔ جب سے وہ واپس آئی تھی اس کے رویے سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ محض ثبوت حاصل کرنے کے لیے قریب آ رہی ہے تاکہ طلاق لے سکے۔ وہ جانتا تھا، پھر بھی کچھ نہ کہا۔ وہ صرف سینے میں دبی ہوئی اس گھٹن کو محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی بھاری پتھر اس کے دل پر رکھا ہو۔ مہربانیہ نے امید کی تھی کہ وہ میرواز کے فون میں اس کی بے وفائی کا کوئی ناقابل تردید ثبوت ڈھونڈ لے گی، مگر جو کچھ اس نے پایا وہ صرف نئے ہتھیاروں کے ڈیزائن کی تصاویر تھیں۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، جہاں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرواز نے 1 مہینہ پہلے سیلی کو بلاک کر دیا تھا، لیکن اس کا نمبر اب بھی مکمل نام کے ساتھ محفوظ تھا۔ کمبل میں لپٹی مہربانیہ نے مایوسی کے عالم میں ایک لمبی سانس لی۔ اب بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تب اچانک اس کی نظر اپنے ہی نام پر پڑی، جہاں میرواز نے اسے ہنی کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ وہ چند لمحے تک یقین نہ کر سکی، پھر اس کے دل میں ایک نرم سی لہر دوڑ گئی، مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے احتیاط سے فون واپس رکھا، مگر یہ نہ جان سکی کہ اس کی ذرا سی جنبش نے میرواز کو جگا دیا تھا۔
میرواز نے اس کی خوشبو محسوس کی اور لاشعوری طور پر گہری سانس لی۔ وہ ساکت لیٹا رہا اور آنکھیں بند کیے اس کے دوبارہ لیٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب مہربانیاں اپنی جگہ سنبھال چکی تھی تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر چاندنی میں نہائے کمرے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ لمحہ کتنا بھاری تھا۔ وہ عورت جسے وہ برسوں سے چاہتا تھا اس کے بالکل قریب تھی، مگر پھر بھی کتنی دور لگتی تھی۔ اس نے اے سی کا درجہ حرارت ذرا بڑھایا، پھر نرمی سے چادر کھینچ کر مہربانیہ کے اوپر کر دی۔ کمرے کی فضا ٹھنڈی ہوتی گئی۔ ٹھنڈ سے بے خبر مہربانیہ نیند میں کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گئی۔ اس کا چھوٹا سا وجود اس کی حرارت میں سمٹ آیا۔ میرواز نے دھیرے سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے دل کی ویرانی ایک لمحے کو گھل سی گئی، مگر اگلے ہی پل وہ چونک اٹھا۔ مہربانیہ نیند میں ہی اپنا ہاتھ بڑھایا جو آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کے نچلے حصے تک جا پہنچا۔ اس کی نرم انگلیاں اس کے ایبس پر پھسلتی ہوئی سینے تک آ گئیں اور وہ وہیں ٹھہر گئیں۔ اس لمس نے میرواز کو پوری طرح بے قابو کر دیا۔ وہ الجھا، سانس گہری ہوئی، مگر خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ رات کی طویل خاموشی میں وہ اندر ہی اندر اپنے جذبات سے لڑتا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ اضطراب، یہ خواہش سب اسی کے اپنے دل کا کیا دھرا ہے۔ صبح جب روشنی پھیلی، مہربانیہ نے نیند میں کروٹ لی اور خواب سے جاگی۔ اسے دھندلا سا یاد تھا کہ شاید وہ نیند میں میرواز کے قریب آ گئی۔ مکمل ہوش آیا تو وہ چونک اٹھی۔ وہ میرواز کی باہوں میں تھی، اس کا جسم اس سے لگا ہوا اور اس کا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تھا۔ اسے شرم کے مارے زمین پھٹتی محسوس ہوئی۔ گھبرا کر اوپر دیکھا۔ شکر تھا میرواز ابھی سو رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کے سینے سے پھسل کر نیچے آیا، میرواز نے فوراً اس کی کلائی تھام لی اور اس کا ہاتھ اپنے نچلے پیٹ پر دبا دیا۔ ہوا جیسے تھم گئی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی میں چھپے جذبات ایک لمحے کو پھوٹ پڑنے کو تھے۔